حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باری باری ہر ازواج کے پاس رات کو رکتے ٹھہرتے، اور جب باری آئی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تو آپ نے فوراً عشاء کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ جنت البقیع میں چلے گئے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہے کہ میں یہ سوچ بیٹھی کہ آج تو میرے پاس رات رکنے کی باری تھی، تو حضور میرے گھر سے چلے گئے ہیں، اب یہ کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کس کے گھر گئے۔ آپ فرماتی ہے کہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں پردہ پوش ہو کر حضور کے پیچھے پیچھے نکل پڑی۔ جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع قبرستان میں گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ نہیں جی قبرستانوں میں مت جائیں، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی صحائح ستہ کی احادیث میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں ہر جمعرات کو بھی جایا کرتے تھے، ہر جمعرات کی شام کو جاتے اور متوفیوں کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، وہ شرک بدعت نہیں ہے۔ قبروں کو دیکھنے سے اپنی موت یاد آتی ہے، عبادت کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے، نماز کی طرف بندہ راغب ہوتا ہے۔ کچھ بندے میرے پاس آتے ہیں مسجد میں، اگر ٹھہر جائیں کہتے ہیں شاید یہ جنازے کی چرپائی پہ یہ ڈر لگتا ہے۔ میں کہا مرنا تو ہے نا، اب جنازے کی چرپائی دیکھ کر اس کے اندر خوف آ گیا، صرف چرپائی دیکھی ہے تو مزہ تو تب ہے جو وہ خوف آیا ہے، اس خوف پر عمل ہونا چاہیے۔ تو عمل کیسا ہونا چاہیے؟ عمل ایسا ہونا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے، ذکر اذکار اور توبہ کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی دعا ختم کی آپ پلٹے تو پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑی، فرمایا اے عائشہ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور آج رات کو میرے گھر میں رکنے کی باری تھی، آپ نے میرے گھر میں آرام فرمانا تھا، آپ جیسے ہی نکلے تو میں یہ سمجھی کہ آپ شاید کسی اور زوجہ کے گھر میں چلے جائیں، میں اس لیے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں آج کون سی رات ہے؟ پھر وہی الفاظ عرض کی حضور اللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنی کلب، بنو کلب بھی ہے بنی کلب بھی، عرب میں بنی کلب جو قبیلہ ہے سب سے زیادہ بکریاں بنی کلب کے قبیلے والوں نے رکھی ہیں، سب سے زیادہ بکریاں، بڑے بڑے ریوڑ بکریوں کے ہوتے تھے ان کے پاس۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بکریوں کے ریوڑ کی مثالیں دی، فرمایا اے عائشہ بنی کلب کی جو بکریوں کے ریوڑ ہیں ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات کو گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات اس بادشاہوں کے بادشاہ رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے کی رات ہے، سر کو خم کرنے کی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، توبہ